अस्सलाम वालेकुम। रेमंड बेकर ने अपनी किताब कैपिटलिज्म्स एक्हिलीस हील में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की मुबैना करप्शन से मुतल्लिक जो कुछ लिखा है वो तफसील से गुज़िश्ता वीडियोज़ में हम आपके सामने रख चुके हैं और ये उसी सिलसिले की आखिरी वीडियो है। इस वीडियो का मौजू जो है वो आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की बैरून मुल्क खुफिया जायदादें हैं और इन जायदादों की जो तफसीलात कैपिटलिज्म्स एक्हिलीस हील में शाये हुई थी वो सारी की सारी हम आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 1995 में जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी तो उस टाइम नून लीग के जो लोग थे वो लंदन में एक शख्स से मिले थे, एक सोर्स से जिन्हें इन्वेस्टिगेटर के नाम से लिखा था कि वो इन्वेस्टिगेटर थे। रेमंड बेकर ने ये लिखा था। उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। उसने ऑफ़र की थी कि $10 मिलियन मुझे दे दें तो मैं आपको बेनज़ीर भुट्टो की जो करप्शन है उससे मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फराहम कर दूंगा। लेकिन नून लीग ने $10 मिलियन नहीं दिए थे और ये डील जो थी नहीं हो सकी थी। बाद में 1997 में जब नून लीग को इक़्तिदार मिल चुका था तो उस टाइम $1 मिलियन जो थी वो अदा किए गए और $1 मिलियन के इवज़ जो थे शवाहिद हासिल कर लिया गया, ठोस शवाहिद बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब की जो करप्शन थी, जो स्कैंडल्स थे, जो उनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात थे उनसे मुतल्लिक। इन शवाहिद में जो था रेमंड बेकर साहब ने लिखा है कि सैकड़ों जायदादों, दर्जनों ऑफशोर कंपनियों और दर्जनों की तादाद में बैंक अकाउंट्स की तफसीलात थी और 2002 में नैब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर में इन दस्तावेज़ात में जो कुछ था उसको पब्लिक भी किया था और आवाम के सामने भी सारी चीज़ें शेयर की गई थी। जो कुछ नैब ने उस टाइम शेयर किया था 2002 में, उसमें से जो बैरून मुल्क खुफिया असासे थे इस खानदान के, आसिफ अली जरदारी के और बेनज़ीर भुट्टो के, जो मुबैना तौर पर करप्शन, किकबैक्स और कमीशन की रकूम से बनाए गए थे, जो जिन डील से मुतल्लिक हम गुज़िश्ता 5 वीडियोस के अंदर आपको बता चुके हैं तफसीलन, ये जायदादें उन करप्शन के पैसों से बनाई गई थी। ये सारी तफसीलात जो थी रेमंड बेकर साहब ने अपनी किताब में इन जायदादों की शाये की थी कि किस किस मुल्क में कितने असासे हैं इस खानदान के जो खुफिया तौर पर बनाए गए हैं और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितनी ऑफशोर कंपनियां हैं। इस हवाले से जितनी भी तफसीलात थी वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। 5 ममालिक में, दुनिया के 5 मुख्तलिफ ममालिक, उनके अंदर आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की 61 खुफिया जायदादों की तफसीलात जो थी इस किताब के अंदर शाये हुई थी। इसमें जो ममालिक थे उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। बरतानिया था जिसके अंदर 11 बैंक अकाउंट्स और जायदादों की जो थी तफसीलात शाये की गई थी। फ्रांस था दूसरा मुल्क जिसके अंदर 7 बैंक अकाउंट्स और जायदादें खुफिया जो थी बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की, उनकी तफसीलात शाया की गई थी। स्विट्ज़रलैंड के अंदर 10 बैंकों के अंदर अकाउंट्स की तफसीलात शाया हुई थी। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो था उसके अंदर 13 जायदादें जो थी जिसके अंदर बैंक अकाउंट्स भी शामिल थे, उसकी तफसीलात शाया की गई थी नैब की जानिब से। और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जहाँ पर ऑफशोर कंपनियाँ होती थी वहाँ से जो था कुल 20 ऑफशोर कंपनियों की जो थी तफसीलात शाया की गई थी। इन सब को अगर आप गिने तो ये बरतानिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, यहाँ पर जो टोटल आपके पास फिगर बनेगा वो 61 का बनेगा। तो बरतानिया में क्या था, उसके बाद बाकी मुल्कों के अंदर क्या था वो भी इस किताब में सारे का सारा शाया किया गया। मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ वो टेक्स्ट और आपके सामने पढ़ के भी ये उसकी तफसीलात शेयर कर देता हूँ। बरतानिया के अंदर बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की जो खुफिया जायदादें थी, जो कंपनियां थी, उनकी कुल तादाद 5 थी, जिसमें उस टाइम रॉकवुड स्टेट सुरे जो था वो शामिल था। 20 कमरों की ये हवेली थी, 355 एकड़ ज़मीन थी, पोलो ग्राउंड था इसके अंदर। और इसके अलावा रेमंड बेकर साहब ने जो तफसील लिखी है उसमें बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बरतानिया में 4 फ्लैट्स भी थे और ये फ्लैट्स लंदन में थे, जैसा कि शरीफ खानदान के लंदन के अंदर 4 फ्लैट्स हैं। इसी तरीके से उन्होंने जो तफसील लिखी है उसमें 4 लंदन फ्लैट्स बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के भी खुफिया मौजूद थे उस टाइम। चूँकि ये किताब 2005 में शाये हुई थी रेमंड बेकर की, उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई और सूर्य से मुतल्लिक जैसा कि था जरदारी साहब ने इसको भेज दिया था और NRO जो था उससे मुतल्लिक काफ़ी जो केसेस चल रहे थे और इसमें ये जायदादें जो थी बहक़ रियासत पाकिस्तान ज़ब्त होने के भी चांसेस थे अगर इन केसेस को
پوری تندہی کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ لڑا جاتا تو یہ جو وسائل تھے، یہ لوٹ مار کی جو دولت تھی اس خاندان کی، اس کو ریاست کے حق میں لیا جا سکتا تھا، لیکن اس خاندان کو جو تھا این آر او دے کر یہ جائیدادیں بخش دی گئیں۔ تو اب جو ہوگا اس کی جو تفصیلات ہوگی، جو سٹیٹس ہوگا اس ٹائم، وہ ہو سکتا ہے کہ چینج ہو، اسی لیے میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ چونکہ یہ کتاب جو تھی 2005 میں شائع ہوئی تھی، تو اس کے اندر جو تفصیلات تھیں جائیدادوں کی، وہ ان کا سٹیٹس 2005 یا اس سے پہلے کا جو تھا وہ اور ہو سکتا ہے، اور اس ٹائم ان کا سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں ریمنڈ بیکر صاحب نے جو تفصیلات فراہم کی ہیں اس کے مطابق بینک اکاؤنٹس جو تھے آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کے، ان کی تعداد 6 تھی۔ اس میں بارکلے بینک میں جو تھے 3 اکاؤنٹس تھے، نیشنل ویسٹ منسٹر بینک جو تھا اس کے اندر اکاؤنٹ تھے، ہیریڈز بینک تھا اس میں اکاؤنٹ تھا، اور مڈ لینڈ بینک اس کے اندر بھی اکاؤنٹس تھے اس خاندان کے۔ یہ بینکوں کے انہوں نے نام فراہم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس جو تھا، فرانس کے اندر 2 جائیدادیں تھیں، ایک بڑا گھر تھا، اور یہ جو گھر تھا زرداری صاحب کے جو والدین تھے یہ ان کے نام پر تھا۔ اس کے علاوہ اور پراپرٹیز بھی تھی دیگر شہروں کے اندر فرانس میں۔ 5 اکاؤنٹس سے بینک اکاؤنٹس ان پراپرٹیز کے علاوہ، ایک بینک کے اندر 3 اکاؤنٹس تھے، دیگر 2 بینک تھے، ایک بینک کا نام جو ہے بی این پی ہے اس کے اندر، اور دوسرے بینک کا نام بینک لا ہینن ہے۔ ان کے اندر بھی اس خاندان کے خفیہ اکاؤنٹس تھے۔ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہاں پر تقریباً 10 مختلف بینک تھے، جن میں یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ ہے، بارکلیز بینک ہے، سٹی بینک ہے، بینک نیشنل ڈی پیرس ہے، سوئس بینک کارپوریشن ہے، کریڈٹ سوئس ہے، پی ای سی ہے، بی ایف سی ہے، سی او بی ہے، بینک پاشا ہے، یہ بینکوں کے نام ہیں۔ ان کے اندر اس خاندان کے خفیہ اکاؤنٹس سے جن میں مبینہ طور پر کرپشن کی، کک بیکس کی رقم جو تھی وہ وصول کی جاتی تھی اور وہاں پر رکھوائی جاتی تھی، اور ان ساری چیزوں کو ان کے جو اٹارنی تھے شلیگ مل صاحب، ان کی مدد سے مینیج کیا جاتا تھا۔ 10 بینکوں کے اندر مختلف اکاؤنٹس سے، اکاؤنٹس کی تعداد نہیں بتائی گئی، جن بینکوں کے اندر اکاؤنٹس سے ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور وہ نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر جو تھی 10 جائیدادوں کا انکشاف ہوا تھا ان ڈاکومنٹس میں، جو $10 ملین کے عوض خریدے گئے تھے 1997 میں نون لیگی حکومت کی جانب سے، اور بعد میں 2002 میں نیب نے ان کی تفصیلات کو جو تھا شائع کیا تھا، جنہیں ریپروڈیوس کیا تھا ریمنڈ بیکر صاحب نے اپنی کتاب میں۔ ان کے اندر جو جائیدادیں تھیں ان کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ویلنگٹن کلب ایسٹ فلوریڈا کے اندر جائیداد تھی، انڈیا ماؤنٹ نامی جائیداد تھی فلوریڈا میں، اس کے علاوہ 3 رہائشی جائیدادیں تھیں۔ لیپ ورتھ انویسٹمنٹ فلوریڈا کے اندر ایک جائیداد تھی، انٹروڈ فلوریڈا، یہ بھی فلوریڈا میں جائیداد تھی، اور اس کے علاوہ اے ایس ریئلٹی فلوریڈا، اور اس کے علاوہ ایک اور جائیداد تھی فلوریڈا کے اندر۔ امریکہ کے اندر جو بینک اکاؤنٹس کی تعداد ہے وہ 3 مختلف بینکوں کے اندر اس خاندان کے اکاؤنٹس سے، جن میں بارکلیز بینک ہے نیو یارک، سٹی بینک نیو یارک، اور یو بی ایس بینک جو ہے نیو یارک، ان کے اندر اس خاندان کی جائیدادیں سامنے آئی تھی۔ برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر بھٹو اور زرداری خاندان کی ٹوٹل جو تھی 20 آف شور کمپنیاں جو تھیں ان کا انکشاف ہوا تھا انہی ڈاکومنٹس کے مطابق۔ اب یہ والی جو آف شور کمپنیاں تھیں ان میں سے کئی کا ذکر گزشتہ سٹوریز میں ہم کر چکے ہیں، کیونکہ انہی کے جو آگے اکاؤنٹس کھلوائے گئے تھے دنیا بھر کے مختلف بینکوں کے اندر، ان میں مختلف جن کمپنیوں کے ساتھ ڈیلز کی گئی تھی، جن میں سوئس کمپنیاں بھی شامل تھیں، جنہیں انسپیکشن کے ٹھیکے دیے گئے تھے، ان سے جو کک بیکس لی گئی تھی، کمیشن لیا گیا تھا۔ باقی ٹریکٹر امپورٹ ڈیل اس سے متعلق بھی میں بتا چکا ہوں، اس سے جو پیسہ لیا گیا تھا، اور جو اس کے علاوہ جو گولڈ امپورٹ لائسنس دیا تھا، ایکسکلوسیو لائسنس عبدالرزاق یعقوب کو، اے آر وائی انٹرنیشنل ایکسچینج نامی کمپنی کے مالک کو، اور ان سے مبینہ طور پر جو پیسے لیے گئے تھے وہ بھی انہی آف شور کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس میں وصول کیے گئے تھے۔ ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹوٹل 20 کی تفصیلات دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک بومر فائنانس تھی، دوسری میریسٹن سیکیورٹیز تھی، مارلیٹن بزنس، کیپریکون ٹریڈنگ، دارگل ایسوسیٹڈ، فارگریتا کنسلٹنگ، مارول ایسوسیٹڈ، اور پینبری فائنانس، آکسٹن ٹریڈنگ، برنسلن انویسٹمنٹ، کلائمیٹیکس ہولڈنگ، ایلکنز ہولڈنگ، یہ ان کے نام ہیں، اور اس کے علاوہ ہے سلور نٹ انویسٹمنٹ،
اور ٹیکولن انویسٹمنٹ، اس کے علاوہ مزید بھی کمپنیز ہیں جن میں ہے دوستان ٹریڈنگ، ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ فائنانس اور نسام الیگزینڈر۔ یہ ان آف شور کمپنیوں کے نام ہیں جو آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر تھیں۔ تو اس طریقے سے اس خاندان نے اس ٹائم جو تھا ایک جال بچھایا ہوا تھا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر خفیہ جائیدادوں کا، بینک اکاؤنٹس کا، اور اس کے علاوہ آف شور کمپنیاں کا، جن کی مدد سے جن کے جال کے نیچے، جن کے چہرے کے نیچے انہوں نے کرپشن کی رقم چھپائی ہوئی تھی، ملک کی وسائل کو مبینہ طور پر لوٹا گیا تھا۔ اور یہ تفصیلات جو تھی نیب کی جانب سے 2002 میں شائع کی گئی تھی۔ بعد میں جو فوجی جرنیل اس حکومت کو لیڈ کر رہے تھے اور نیب کی بھی جو سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے 2007 کے اندر اسی خاندان کو NRO دے دیا، اور یہ سارے قومی وسائل جو تھے، دولت تھے، اثاثے جو تھے، جنہیں ملک کی دولت اور کو لوٹ مار کر بنایا گیا تھا، وہ سارے اسی خاندان کے پاس مبینہ طور پر چلے گئے، اور ریاست پاکستان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ $10 لاکھ بھی جو تھے وہ ضائع ہو گئے، جن کی مدد سے 1997 کے اندر یہ تمام تفصیلات جو تھی ایک سورس سے خریدی گئی تھی۔ تو یوں اس کے اوپر بس ریاست نے اپنے وسائل بھی لگائے، اور بعد میں انہی وسائل کی مدد سے انہی ڈاکومنٹس کو جو تھا لیوریج کے طور پر استعمال کر کے اس خاندان سے ڈیل کر لی، NRO ڈیل۔